اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین. I am Kawar Sarfraz Abbasi, advocate and you are watching online advocate. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے لیگل ہیئرشپ سرٹیفکیٹ، جس کو وراثت نامہ بھی کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ وراثت نامہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیوں حاصل کیا جاتا ہے اور کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، تو اس بارے میں جانتے ہیں. لیگل ہیئرشپ یعنی وراثت نامے کی ضرورت ہمیں اس وقت پڑتی ہے جب ہماری فیملی میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے کوئی ایموویبل پراپرٹی چھوڑ جاتا ہے، جیسا کہ ایک پلاٹ ہو، دکان ہو یا کوئی گھر وغیرہ ہو. تو اس کے قانونی وارثان جو ہیں اس پراپرٹی کو اپنے نام کروانے کے لیے ان کو جس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لیگل ہیئرشپ یا وراثت نامہ کہا جاتا ہے. اس کے قانونی وارث کورٹ آف لاء میں جا کے یہ وراثت نامہ حاصل کرتے ہیں. اگر تو کمپیوٹرائز ریکارڈ موجود ہو اس پراپرٹی کا تو نادرا سے بھی وراثت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں کورٹ آف لاء میں ہی جانا پڑتا ہے، یعنی عدالت کے ذریعے ہی وراثت نامہ ملتا ہے. جب نادرا میں جاتے ہیں تو وہ وہاں سے ڈکلائن سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا. تو وہ ڈکلائن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہم لا کے عدالت میں دیتے ہیں دیگر ڈاکومنٹس کے ساتھ. تو وراثت نامہ جو ہے عدالت سے حاصل کیا جاتا ہے. اب جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے عدالت میں جانے کے لیے، وراثت نامہ حاصل کرنے کے لیے، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا ڈاکومنٹ تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ متوفی کا، ڈیسیزڈ کا، یعنی جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا سے یا یونین کونسل سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ بھی نادرا سے ملتا ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. فیملی رجسٹریشن FRC جو ہے یہ وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں متوفی کے جو قانونی وارثان ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے with their ID card numbers. یہ چاہیے ہوتا ہے. پھر جتنے بھی قانونی وارثان ہیں ان کے ہمیں CNIC چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی 18 سال سے کم ہے تو اس کا بے فارم چاہیے ہوگا. یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ہم نے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں عدالت میں تو اس کے ساتھ یہ تمام ڈاکومنٹس ہم اٹیچ کرتے ہیں. پھر پراپرٹی کے ڈاکومنٹس، یعنی متوفی نے جو پیچھے جائیداد چھوڑی ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں وراثت نامہ چاہیے ہوتا ہے، ان پراپرٹیز کے ہمیں ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ ایک پراپرٹی ہے یا ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کے ہمیں ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، جیسا کہ رجسٹری ہو گئے یا ان کے فرد کی کاپی وغیرہ. اور پھر ہمیں ایفیڈیوٹ چاہیے ہوتا ہے کسی شخص کا جو کہ یہ کہے کہ یہی جو ہیں قانونی وارثان ہیں اس متوفی کے، وہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتا ہے. تو یہ تمام ڈاکومنٹس جب ہم دعویٰ فائل کرتے ہیں سول کورٹ میں تو یہ تمام ڈاکومنٹس ہم اس کے ساتھ انیکسٹ کرتے ہیں. جب تمام ڈاکومنٹس ہمارے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ایک دعویٰ ڈرافٹ کرتے ہیں. اس دعوے میں متوفی یعنی جو شخص فوت ہو گیا ہوتا ہے اس کی تمام ڈیٹیل لکھتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں، وہ کب فوت ہوا تھا وہ ڈیٹ لکھتے ہیں، اس کی رہائش وغیرہ کے بارے میں لکھتے ہیں. پھر جو اس کے قانونی وارثان ہیں ان کی تمام ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، ان کے نام وغیرہ، جتنے بھی قانونی جو اس کے ورثاء بنتے ہیں ان کے تمام کے نام لکھے جاتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ تمام کے تمام عدالت میں حاضر ہوں، ان میں سے کوئی ایک شخص عدالت میں حاضر ہوتا ہے، وہ پلینٹف بن جاتا ہے، وہ باقیوں کے بہاف پہ جو ہے وہ وراثت نامہ کورٹ سے حاصل کر لیتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کو سینئر سول جج کی جو عدالت ہے وہاں پہ اس کو دائر کرتے ہیں. وہ اس کو مارک کر دیتا ہے کسی دوسرے سول جج کے پاس، اور سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اخبار اشتہار کا آرڈر ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے آپ نے اس عدالت میں آنا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے اخبار اشتہار دیکھ کے. زیادہ تر کیسز میں کوئی نہیں آتا، جو صرف قانونی ورثاء ہیں
وہی جو متعلقہ لوگ ہیں وہی آتے ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ آ سکتا ہے۔ پھر شہادت ہوتی ہے اس ڈیٹ کو، یہی ڈاکومنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہی تمام ڈاکومنٹس عدالت دیکھتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کورٹ اپنا آرڈر کر دیتی ہے، اور وراثت نامہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ وراثت نامہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ٹرانسفر ممکن ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ میری ویڈیو کوئی قانون کا طالب علم یا کوئی وکیل ہی دیکھے۔ اس ویڈیو کا مقصد قانون سے آگہی ہے۔ عام شہری بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت ہر شخص سے یہی پریزیوم کرتی ہے کہ اس کو قانون کا پتہ ہے، یا اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، تاکہ فیوچر میں بھی جب میں اس طرح کی ویڈیو بناؤں تو آپ وہ دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری قانونی اسسٹنٹ درکار ہے تو آپ مجھ سے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔